ماہ رجب کی 27 شب کو ہمارے یہاں پر بعض ملکوں میں شب معراج مناتے ہیں، اور جبکہ معاشرے میں ایک نئی شکل صورت کیفیت لوگ دیکھنے لگے اور عامت الناس کو دھکا ہوتا ہے یا کہ کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی، اس لحاظ سے معراج کی جو شرعی واقعہ ہے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کروں، اور جو کرنے کے کام ہے اس کو چھوڑ کر لوگ اس رات کو خاص عبادات یا جشن جو شریعت سے ثابت نہیں اس کے بارے میں تنبیہ کروں تاکہ ہم نیکی سمجھ کر وہ کام نہ کریں جو ہمارے لیے اجر ثواب کے بجائے گناہ اور اللہ کی معصیت میں مبتلا نہ ہو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں اور اللہ کی عبادت بندگی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو اس بارے میں کوئی بھی موقع مناسب یا موسم ملے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر سمجھنے والے کی سمجھ کے مطابق کیے ہوئے عمل کرنے والوں کی عمل نیکی سمجھ کر کرنے سے وہ نیکی نہیں بنتی ہیں، بلکہ وہ باعث زحمت اذیت، چونکہ وہ ہے بدعت، اور قیامت کے دن ہوگی اس کو ندامت۔ اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں وہ عبادات سر انجام کر دینی چاہیے جس کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو، اور ہر وہ عمل جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دی، اس سے ہم بچ کے رہیں، کہیں وہ شرک یا بدعت کے زمرے میں نہ جائیں۔ معراج اہم ترین واقعہ ہے، اور اس معراج میں سب سے زیادہ اہم ترین جو درس ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ 5 وقت نماز کی جو تحفہ ہے، ہم دن میں 5 بار معراج مناتے ہیں۔ یہ معراج المومن ہے، جس میں مومن دنیا سے کٹ کر اللہ کو دل میں حاضر سمجھ کر، دل میں حاضر کر کے یوں محسوس کرتے ہوئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خوب اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، الحمدللہ اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں۔ تو انتہائی مہربان، رحیم، کریم، تیرے سوا میں کسی کے جھکنے والا نہیں ہوں، سامنے سے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ بتلا دے۔ یہ ہے معراج۔ ہر بندہ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی ہو رہا ہے، یوں جیسے کہ وہ اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت کے اندر وہ سارے معجزات ہیں جو جدید دور کے ایجادات کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے چیزوں کے سامنے صفر ہے۔
صفر. یہ جو صدی ہے جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک ہم نئی دنیا میں آ چکے ہیں. وہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سے پہلے والے صدی کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ نئے ایجادات، نئے سفر، تیز رفتار جہاز اور نئی ایک میڈیا، دنیا کی اس کونے سے اس کونے تک روابط، یہ عجائبات، یہ غرائبات میڈیکل سائنس کے لحاظ سے اور دیگر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے عجائبات لوگوں نے ایجاد کیے. اس کے سامنے دیکھ کر کچھ نادان کہتے ہیں مسلمانوں نے تو سوئی بھی نہیں بنائی. مسلمانوں نے کیا دیا؟ یہ انگریز بہادر کی محنت ہے، اس نے دنیا کے لیے بہت ساری چیزیں مسخر کر دی. اس پر دھوکے کھا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج کی صدی کے ایک متقی پرہیزگار کے دل کی کیفیت کو دیکھو، گھر کے حالات کو دیکھو، معاشی اور معاشرت کے حالات کو دیکھو، 100 سال پہلے کے لوگوں کی دیکھو. ان کے ہاں ممکن ہے صرف پیٹ کا مسئلہ، اس سے زیادہ پریشانی نہیں. آج جو مسائل ہیں، پریشانی ہے، میں اور آپ گن نہیں سکتے. نئی نئی بیماریاں، نئی نئی مسائل، نئی نئی پریشانیاں، اور سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ترقی ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو رب کی بندگی میں اتنی رکاوٹیں ہیں. تہجد کی نماز تو کیا 12 رکعت سنت مؤکدہ بھی ادا کرنا بھاری ہے، اور فرض نماز جماعت تک چھوٹ جاتے ہیں اور نماز تک پڑھتے ہی نہیں. بہت دینی لوگ ہیں تو فجر کے علاوہ 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس کو دینی سمجھا جاتا ہے. جبکہ ایک ارکان اسلام کا کونا خراب کر دیں تو باقی 4 کا پڑھنا کافی نہیں ہے. اس دور کی ترقی اور آسائش کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ کے دل میں ارمان پیدا ہوئے، کاش کہ ہم بھی اس زمانے کو پاتے تاکہ ہم دنیا داری سے فراغت حاصل کر کے رب کی بندگی میں لگ جائیں. آج جتنے آسائش زندگی جس کے گھر میں موجود ہے، اتنے ہی پریشانی، بیماری اور غفلت ان کے گھروں میں موجود ہے. دین سے دوری ہے والعیاذ باللہ. اس مختصر تمہید کے بعد وہ مقدس سرزمین بیت المقدس، مکہ سے وہاں تک اللہ کے نبی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات کی تاریکی میں سفر کو اسراء کہتے ہیں. چند لمحوں میں پہنچا ہے. اللہ کے نبی اڑ کے نہیں گئے، جبریل پر بھی سوار نہیں ہوئے، بلکہ براق لایا گیا، برق رفتار سواری. دنیا میں سواری کی ضرورت ہے، اس برق رفتار بجلی والی، ہم ترجمہ یہ کریں گے، برق رفتار بجلی والی سواری پر سوار ہو کے اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ پہنچے. وہاں پر سارے انبیاء کو تشریف لائے. اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے تصویر پیش کریں اور ارواح کو جمع کر دیں. یہ برزخی زندگی کے حالات ہیں، اس کی کن کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو اسی دنیا
سے قریب تر ایک سیاروں کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل نہیں کر سکیں تو اس دنیا سے ہٹنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے ارواح کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا کیا پتہ ہے، شریعت نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ خیر امامت کروائے اللہ کے نبی نے، سب کو نماز پڑھائے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ امام الصحابہ، امام الفقہاء، امام المحدثین، امام المتقین، آپ امام المسلمین ہیں۔ آپ کی امامت کو چھوڑ کر کوئی حضرت موسیٰ کی طرف چلے جائے علیہ السلام، آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ اتر جائیں، اس کے پیروکار بن کر الگ شریعت سازی کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں، سب کو پابند کر دیا، پیچھے چلنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اگر کسی ائمہ دین کو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دیگر ائمہ دین، امام سوری، بڑے بڑے ائمہ دین ہیں رحمت اللہ علیہم، ہم ان کو نبی نہیں سمجھتے، ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، تمام اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور اطاعت کے لائق اور شریعت کے جو اتھارٹی طاقت اللہ نے جو نبی کو دی کسی امام کو نہیں دی، لہذا تمام ائمہ دین کا متفقہ فیصلہ ہے، ان کے اقوال ان کے شاگردوں نے ہم تک نقل کی ہے کہ ہم صحیح حدیث کے پابند ہیں۔ جب نبی کے فرمان آ جائے تو کسی امام کی امامت نہیں چلے گی، وہ قابل تعظیم ضرور ہے لیکن وہ شریعت ساز نہیں۔ فرامین نبوت کے سامنے ہم نے اقتدا محمد رسول اللہ کی کرنی ہے، کسی امتی یا کسی امام کے لیے۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک اٹھایا گیا، آسمانوں تک یہ لمبے سفر، مکے میں آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کا سینہ چوک دیا گیا۔ آج سینے کے آپریشن کرنے والے وہی جگہ کاٹتے ہیں جس کا ذکر امام بخاری جو 3 صدی ہجری میں تصنیف کی ہے، صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی کے جو شق صدر کا واقعہ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا میرے حلق سے لے کے نیچے سے لے کر ناف تک کاٹ لیا گیا۔ یہ لکیر جو لگی ہوئی قدرت کی، اسی لکیر سے کاٹ کے میرے سینے کو باہر نکال دیا اور زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک برتن میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، اندر کی چیزیں صاف کرنے کے بعد ایمان حکمت سے بھر دی۔ ہم کہیں گے رحمانی آکسیجن سے آپ کو مضبوط کر دیا، قدرت کی طاقت سے آپ کو مضبوط کری، تاکہ اس دنیا سے جا کے جو آخرت والی دنیا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد جہاں جبریل کے لیے بھی جانا ممکن نہیں، روح قبض کیے بغیر وہاں پہنچنا ممکن نہیں، وہاں تک پہنچانے کے لیے غذا طاقت آپ کو دیا گیا، پھر آپ کو اوپر اٹھایا، مکے سے مسجد اقصیٰ تک تو براق پہ سوار ہوئے، یوں تک قدم پڑتا جہاں پر نگاہ پہنچتی، تیز رفتار دنیا کی سواری جو آج تک ایجاد نہیں ہے۔ اس سے بھی تیز رفتار جبریل امین ہے، جس کے 360 پر 600 پر 600 پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جبریل امین نے مجھے اپنے ساتھ لیا، اوپر پرواز ہوئی، اب براق کا کام ختم، یہ بجلی برق رفتاری سسٹم ختم۔ جبریل نے جو نورانی ہے اور نورانی سفر پر مجھے آسمان میں اٹھایا، پہلے آسمان پر پہنچا، دروازہ بند ہے، میں جبریل امین نے کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہا جبریل ہے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے حکم سے لائے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حکم سے۔ فرشتوں کی اختیار ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں۔ فرشتے بھی پوچھتے ہیں، غیب دان نہیں کہ جبریل نے بتلایا ہاں اجازت سے لایا ہو تب کھولا دروازہ، ورنہ نہیں کھولا۔ وہاں پر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سارے آسمانوں میں انبیاء کرام نے استقبال کی۔ پہلے میں حضرت آدم نے، پھر حضرت یحییٰ عیسیٰ نے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے، پھر حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نے استقبال کی، ساتویں آسمان۔ اور آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بیت المعمور ہے، بالکل گھر بیت اللہ ہماری دنیا میں ہے اس کے برابر اوپر ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ان کو باری آتی ہے فرشتوں کو، دوسری بار حج طواف کرنے کی ان کے لیے موقع نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ خوش آمدید ہو، ایک نبی الصالح ابن الصالح۔ سارے نبیوں نے کہا، اکثر نے، کہ ایک نبی اور میرے بھائی کا، ہر نبی نے بھائی کا، سوائے آدم نے اور ابراہیم نے۔ کیوں؟ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اسماعیل کے خاندان ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا یہ نیچے سے اوپر کا انتہا ہے، سدرۃ المنتہا اوپر کا ابتدا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر جب تک روح پرواز نہ کرے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ جبرائیل امین نے بھی معذرت کری، اب نورانی سفر بھی ختم ہے، نورانی سفر بھی اب ختم ہے، اللہ کے اجازت کے بغیر ادھر سے اوپر مجھے نہیں جانے دیا، اختیار نہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم رفعت بی، بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے آٹومیٹک اوپر اٹھایا گیا، بلند کیا گیا بغیر جبرائیل امین کے۔ یہ وہ سدرۃ المنتہا، عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سبحان اللہ، یہ جنت کا ابتدا ہے سدرۃ المنتہا کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سدرہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے کی طرح، اور آپ کو پھر اوپر آٹومیٹک اٹھا دیا گیا، اللہ نے اٹھایا۔ اب سسٹم، دنیا کی وسائل اسباب کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں جو آپ تصور کریں وہ ہوں گے۔ تو آپ کو جنت میں پرواز کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اعلیٰ علیین میں عرش کے نیچے جو فرشتے تقدیر لکھتے ہیں ان فرشتوں کی قلموں کی آہٹ تک میں نے سن لیا، قلموں کی آہٹ تک سن لیا۔ سدرۃ المنتہا جب آپ پہنچے، اوپر جانے سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی اصل شکل دکھا دیا، 600 پر بچھا دیا، پورے افق کے اندر پھیل گئے۔ ظاہر بات ہے 7واں آسمان پہلی آسمان کی نسبت 7 گنا بڑا ہے، اور 7واں آسمان اتنی وسیع ہونے کے باوجود کرسی جو عرش کے نیچے ہے، کرسی کے مقابلے میں کڑے کی مانند اتنا چھوٹا سا، اور کرسی وہ ہے جہاں اللہ نے قدم رکھی ہے، عرش کے نیچے ہے۔ عرش کے مقابلے میں کرسی کڑے کی مانند ہے، جیسے کسی میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ وہ عظیم ہستی ہے، پورے کائنات کو گھیر کے رکھا اللہ رب العالمین نے، بالکل کائنات سے الگ تھلگ ہے۔ یہاں یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے، اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو پھر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟
محمد ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، تو آپ کو اوپر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر جگہ پر محمد حاضر ناظر ہے تو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بھائی، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، امتی امتی ہے۔ ولیوں کو، امتیوں کو نبیوں کے مقام پر نہیں لے جاؤ، نبی کو اللہ کے درجے پر مت لے جاؤ۔ کتنی خطرناک ایک جاہل مسلمان کا شعر ہے، وہی جو مصطفیٰ پر، جو مستوی تھا عرش پر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، والعیاذ باللہ، بالکل برابر کر لیا اللہ کے ساتھ۔ اور آپ کو اتنے بلند کرنے کے باوجود کیا اللہ رب العالمین کا ذات بالمشاہدہ دکھایا گیا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نور کے پردوں کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے، نور کے پردوں میں ہے، وہ پردے اگر ہٹ جائیں تو کائنات جل جائے۔ کلام جہاں چاہے اللہ اپنے بندوں سے کلام کر لیں، لیکن آپ کو اوپر بلند کیا گیا، پوری کائنات کے مخلوقات نیچے، محمد الرسول اللہ کو اپنے قریب کر دیا گیا۔ کوئی ذکر نہیں کہ آپ کو عرش پر بٹھایا ہو، آپ سے ہم کلامی ہوئی ہے، اللہ نے گفتگو کی ہے، اور گفتگو نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے وادی مقدس کے اندر، طوا کے اندر کلامی ہوئی، روشنی وہاں دکھایا گیا، لیکن ہمارے نبی کو اوپر بلند کر کے ہم کلامی ہوئی، حضرت موسیٰ کو یہیں پر کلام کیا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، طور پہاڑ کو دیکھو، میں تجلی کرتا ہوں، اگر یہ صحیح اپنی حالت پر رہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک جھلک اللہ نے طور پہاڑ پہ ڈالنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ دیدار ہوں گے، جنتیوں کے لیے ہوں گے، رحمت برکت والے دیدار ہوں گے، وہ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد دیدار ہوں گے، اور یہ جنت کی سب سے عظیم ترین بابرکت ترین نعمتوں سے ہوں گے، جو انسان زندگی پر مشفق، مہربان، کریم، خالق، مالک اپنے معبود سے بالمشاہدہ انکم سترون ربکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم دیکھو گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ میں نصیب فرمائے، اللہ میں ادیرہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ چہرے چمک رہے ہوں گے، کیوں نہ چمکے؟ اللہ کے نور جب چہروں پر پڑ جائے، دنیا کی یہ سورج کی شعاع پڑنے سے پوری دنیا چمک رہے ہیں، اور اللہ کے نور جنت اور اہل جنت پر پڑیں گے تو پھر وہ روشنی، وہ چمک، وہ رونق کائنات کی کسی چیز کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں دیدار رب العالمین نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ قصہ سامنے رکھا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 نمازیں دی گئی، 50 نمازیں، اور 50 نمازیں اللہ کے حکم آرڈر لے کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا میں نے بنی اسرائیل کا معاملہ دیکھا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے، آپ اللہ سے بولو کم کریں۔ پھر اللہ کے نبی اوپر چڑھے اور اللہ سے گزارش کی کم کرو، 10 کم کر دی، پھر 10 کم کر دی، دوبارہ گئے، دوبارہ گئے، پھر 10 کم کر دی، پھر حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ جاؤ اور 10 کم کر دی، کہا 5ویں بار بھی جاؤ، 5 کم کر دی،
50 سے کم ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئے. حضرت موسیٰ فرمانے لگے اور کم کرو. اللہ کے نبی فرماتا اب مجھے شرم آ رہا ہے. ندا آ گیا پیچھے سے اللہ کی طرف سے کہ میں نے میرے بندوں پر نمازیں فرض کر دی. یہ ہے تو 5 ہے لیکن ایک نیکی 10 کے برابر ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے. 5 نماز 50 نمازوں کے برابر ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، تحفہ ہے. یہ معراج کا تحفہ ہے، سب سے عظیم تحفہ ہے. 27 تاریخ کو شب معراج منانے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو 5 وقت معراج کے تحفے کو لینا ضروری ہے. یہودی 5 ٹائم کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں نے بھی 5 ٹائم مقرر کر لی، ظہر، مغرب اور فجر گول کر دی. یہ منکرین حدیث نے انہوں نے کہا نہیں جی 2 ٹائم نماز کافی ہے. اور منکرین حدیث میں تو انتہائی اختلافات ہیں. کوئی 5 ٹائم پڑھتے ہیں، کوئی 2 ٹائم پڑھتے ہیں، کوئی 3 ٹائم پڑھتے ہیں. حدیث کو تو مانتے ہی نہیں. قرآن نے نماز قائم کو کہا، وہ ٹائمنگ کی تفسیر تو جبرائیل امین آ کر اس طرح سے سکھایا. تو یہ معراج آپ کو مکے میں ہوئے. کب ہوئے، کس دن ہوئے، کس مہینے میں ہوئے، سب میں اختلاف ہے. بعض لوگ جسم سمیت ہونے کے منکر ہیں، لیکن اہل سنت اور جمہور صحابہ سب کا اتفاق ہے کہ آپ جسم سمیت اٹھائے گئے. ورنہ خوابوں میں تو سبھی چاہتے ہیں اوپر نیچے رہی، یہ کوئی نظام نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہوا ہے، بعض لوگ 2 کے قائل ہیں. اور جب آپ کو اوپر اٹھایا گیا تو خوشخبری آپ کو یہ دی گئی کہ ایک تو نماز کا تحفہ، دوسرا حوض کوثر دکھایا گیا. یہ آپ کا کوثر ہے جس میں فردوس برین سے 2 میزاب گرتے ہیں پانی کی، اور اس میں جو ایک دفعہ پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور آسمانوں کے ستاروں کی طرح اس کی جو ہے پیالے ہیں، اور مٹی مشک عنبر ہے. کتنی خوشخبری. اس زمانے میں آپ کو اوپر اٹھا کر اتنی ساری بشارتیں دکھا کر تسلی دی، جبکہ بیگم پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. ابو طالب جو مضبوط آپ کے معاون تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ہر طرف سے ظلم زیادتی ہو رہے تھے. آپ کو تسلی دیا، آپ پریشان مت ہو، آپ کا انجام یہاں تک ہوں گے. ان مع العسر یسرا. مشکل کے بعد آسانی ہوں گے. مسلمان بھائیو، مفت میں جنت نہیں ملے گی. جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیندوں کو بھی قربان کرو، اوقات قربان کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کو مقبولیت تک پہنچنے کے لیے حلال کھاؤ اور عین سنت کے مطابق. ہر مولوی اچھے کام سمجھ کر ایجاد کر لیں. 22 کے کنڈے ہوں، 27 کے معراج ہوں، جو راتوں کو قیام کرتے دن کو روزہ رکھتے ہیں، یہی عبادت سمجھ کر کریں. قیامت کے دن وہ پتہ جب چل جائے کہ اس نے بدعت کری، اللہ کے نبی حوض کوثر کے قریب آنے نہیں دیں گے. ابو داؤد کی شریف کی روایت ہے. فسوقا لمن غیر روادی. ہلاکت ہو، بربادی ہو جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں. آج پاکستان کے اندر 80-90% مرد عورتیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ جمہور علماء اور ان علماء جو مستند ہیں ان کے نظریے کے مطابق جو نماز کے منکر ہے وہ مرتد ہے. قبر میں سب سے پہلے جن کا حساب کیا ہوں گے وہ قیامت کے دن، اور قبر میں جس کے فوائد اور نقصانات ظاہر وہ نماز ہے. یہ بہت اہم قیمتی ہے. شیطانوں کے اثرات جو گھروں میں ظاہر ہو رہے ہیں وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے اور یہ تحفہ جو اللہ نے دیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور عظیم ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کے انعامات اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد हमारे मस्जिद के अहम मरकूम बेग साहब जिनका ऑपरेशन हुआ है दुआ फरमाएं अल्लाह उनको जल्द सेहत याब दें और भी बहुत सारे साथी बीमार हैं अल्लाह उन सबको भी सेहत कामिला आजलाना फरमा और मेरे बच्चों के मामू और चाचा भाई मौलाना यूसुफ का भी पिछले कल परसों इंतकाल हुआ अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या ग़ियास المستغيثين أغثنا اللهم اهدنا واهد سائر المسلمين واغفر لنا واغفر لسائر موتى المسلمين من الأحياء والأموات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لشيخ يوسف واغفر لسائر موتى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض ديوننا وديون المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.